सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इम्तियाजी सलूक आज के हालात में अगर आप देखें तो मुख्तलिफ ममालिक में हमारे पास ये रिपोर्ट आती रहती है, हमारा मुल्क किसी से पीछे नहीं पाकिस्तान, कि वहाँ पे लोगों के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है, किसी को मज़हब की वजह से, किसी को फ़िरके की वजह से, सियासी पार्टियों की वजह से, और ऐसे ऐसे ख़तरनाक, आप उसे कह सकते हैं जज्बाती तौर पे लोगों के जज्बात मजरूह करने के लिए, परेशान करने के लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जिसका तसव्वुर करना भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। एक जर्मनी में वाक़या पेश आया, पहले उससे बात शुरू करते हैं फिर चलते हैं पाकिस्तान। जर्मनी में ये हुआ जी कि वहाँ पे एक मकान किसी को चाहिए था, घर किराए के लिए चाहिए था, वुडन फ्लैट जो भी आप कह रहे हैं। वो पाकिस्तानी औरत थी, उसने एक माकलर को, ये जो आपके स्टेट एजेंट होते हैं, उसको फ़ोन किया और उससे पूछा कि ये घर या जो भी मुझे चाहिए। उसने जब देखा कि ये एक गैर मुल्की है, मुसलमानों वाला नाम है, और फिर उसने कहा नहीं जी, वो घर हम नहीं आपको दे सकते। उस पाकिस्तानी औरत ने उसी वक़्त अक्लमंदी से, ज़ाहिर है जर्मन उसकी अच्छी होगी या जो भी तरीका किया, अपना नाम बदल के जर्मन नाम के साथ दोबारा फ़ोन उस एजेंट को किया। उसने कहा जी घर तो खाली है हमारे पास से, तो और अपॉइंटमेंट दी, देखे आके। अब ये आम बंदा जो, वो इसको सीरियस नहीं लेता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, उस औरत ने, तस्वीर भी आपको पीछे नज़र आ रही होगी, अदालत में केस कर दिया और वहाँ पे उसने सबूत पेश किए, ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग की जाती है हर चीज़ की, और अदालत ने ये फैसला दिया कि 3000 जुर्माना जो स्टेट एजेंट को डाला गया। अब ये पैसे औरत को मिलने हैं या क्या होना है, ये एक अलग कहानी है। मगर यहाँ पे आप देखें, सिर्फ 2 कॉलें की गई, एक नॉर्मन असली नाम से, दूसरा नाम बदल के, और अदालत ने कहा कि ये चीज़ें नहीं चलेगी। यहाँ पे इम्तियाजी सलूक, जितने जर्मनी में लोग रहते और जिनके पास यहाँ के ज़ाहिर है राइट है रहने के, वो बराबर है। ये मैं असल में आपको जो बात समझाना चाह रहा हूँ, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। अब ये कोई मुसलमान मुल्क नहीं, जर्मनी जो है आप सबके इल्म में है, मगर यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आप किसी को ज़हनी तौर पर तकलीफ़ ना दें और ये ना बताएं कि आप गैर मुल्की हैं। कई पार्टियाँ ऐसी हैं जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ बोलती रहती हैं, उनके मतलब भी आए दिन हम आपको बताते रहते हैं, और लोग जो है पसंद नहीं करते। जो कम थोड़े बहुते करते भी इस चीज़ों को, वो भी ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि कल को हमारे लिए ये अदालत में जाए और हमारे लिए मुसीबत बन जाए, जिस तरह अभी एक केस आपके सामने मैंने पेश किया। अगर किसी ने नौकरी लेनी है, और तरीके होते हैं जवाब देने के। आप ये कह सकते हैं कि ये घर जो है आपकी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है, फ़र्ज़ करें मैं एक जवाब वैसे दे रहा हूँ, या आप कह सकते हैं कि इसका किराया जो है वो हम कम नहीं कर सकते, ज़्यादा है। कई वजूहात आप बता सकते हैं, मगर जब आप ये वजह करेंगे कि इम्तियाजी सलूक की, तो वहाँ पे फिर आपको, जिस तरह इस औरत ने बहादुरी का मुज़ाहरा किया और अदालत में चलेगी, हर बंदे का ये काम भी नहीं, जिनमें ये थोड़ा बहुत शऊर होता है, जिनमें समझ होती है, वो इस तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए फिर दूसरों को सबक भी हासिल हो जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम अपने मुल्क में चले जाते हैं इम्तियाजी सलूक पे। पाकिस्तान देख लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला, इम्तियाजी सलूक की ये हालत है। पिछले दिनों इस पे मैंने एक प्रोग्राम भी किया था कि आप अगर अहमदी हैं, आप मसीह बरादरी से हैं, आप किसी और मज़हब से, हमारे आइन में इम्तियाजी सलूक की हदायत की गई है। हमारे आइन का ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ, अंदाज़ा लगाएँ। और वहाँ पे आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, आप अहमदी, आपको गवर्नमेंट मुलाज़मत नहीं मिलेगी, आपको कोई घर किराए पे नहीं देगा, कोई आपके लिए आसानी पैदा नहीं करेगा, मुश्किल पैदा करेगा। आपके बच्चे स्कूल जाएँगे, वहाँ उनके साथ इम्तियाजी सलूक होगा। आपकी ख़वातीन कहीं शॉपिंग करने जाएँगी, वहाँ पे इम्तियाजी सलूक होगा। मैंने कई दफ़ा ये वाक़या सुनाया कि ऐसे वाक़यात लोग हमें रिपोर्ट करते रहते हैं कि पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो? उन्होंने कहा जी हम अहमदी हैं। जो आप कादियानी,
ہم نے آپ کو سامان نہیں دینا، بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ یورپ کے اور امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ جو پاکستان میں، ان کی میں حالت بتا رہا ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ جائیں آپ دیکھیں، ابھی رپورٹ نکال لیں، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو پیسے بیرون ملک سے گئے اسی سے پاکستان کا سسٹم چل رہا ہے۔ جو یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے، امریکہ، کینیڈا، یورپ کنٹریوں میں بیٹھے ہوئے، اپنے پلے کچھ نہیں ہے، سارا دن پروپوگنڈا آپ کے پلے، سارا دن آپ نے پروپوگنڈا کرنا، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے بندوبست کرنا، لوگوں کو کس طرح آپ نے اذیت دینی ہے مذہبی لحاظ سے۔ لیکن کبھی کسی عدالت جتنی بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی زبان سے کبھی آپ نے کوئی ایسا لفظ نہیں سنا کہ یہ جناب یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اور یہ رویہ جو ہے غیر مناسب ہے۔ اور بیانات تو ہمارے ہوتے ہیں سیاسی، مریم بھی کہتی ہے ہم پاکستانی، مگر جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ چیزیں ظاہر سیاستدانوں نے عوام کو دی ہوئی ہے، اور عوام کو بھی پتا ہے یہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ یہ اس لیے آج میں نے یہ میرا 28-29 تاریخ کا یہ فیصلہ آیا ہوا تھا، اور سوشل میڈیا پہ بھی کافی کھلبلی مچی ہوئی تھی، لیکن کئی لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ غلط لگا دیتے ہیں، 1 ملین جی جرمانہ ہوا، یہ ہوگا، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہے یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستانیوں کے حصے میں آئی ہوئی ہے۔ لیکن جو میں بتا رہا ہوں وہ رپورٹ یہی ہے کہ 3000 یورو جرمانہ۔ پاکستان میں آپ کسی کو اس طرح جرمانہ کبھی دیکھا؟ سارا دن مولوی جو ہے فتوے جاری کرتے ہیں امتیازی سلوک کی یہ حالت، کبھی کسی کو کہتے فلاں کو تکلیف دو، واجب القتل ہے، کبھی کسی کو کچھ کہتے، کبھی کسی کو کچھ کہتے۔ اب یہاں پہ عدالت میں یہ نہیں دیکھا گیا جرمنی میں کہ یہ خاتون مسلمان ہے، یہ خاتون کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کون سا فرقہ اس کا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جرمنی میں رہ رہی اور اس کے ساتھ یہ جو بھی ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے عدل و انصاف۔ میں چیلنج دیتا آپ کہ ایک بہترین سے بہترین بھی لوگ آپ کہیں کہ ہمارے پاکستانی اور کسی جگہ پہ بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں عدل کے لیے، وہ کبھی عدل کر ہی نہیں سکتے۔ ہماری قسمت میں نہیں ہے کہ آپ کو عدل مل سکے، آپ جتنے مرضی بڑے دعوے کریں، مگر آپ کے جتنے بھی جج بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی جگہ بھی بیٹھے ہوئے، آپ نہ جرمن عدالت کے ججوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ انگلینڈ کی عدالت کے، جو انفرادی طور پہ میں آپ بتا رہا ہوں جو فیصلے یہ دیتے۔ اب میں اس پہ زیادہ بول رہا ہوں، جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج جہاں بھی جاتے ہیں ہم، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ جھوٹ دینی ہے، ذاتی تعلقات استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ کسی جگہ پہ فیصلہ کرنے والا بیٹھا ہو، اور ذاتی تعلقات کی وجہ سے پھر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جاتے ہیں۔ وہی فیصلہ اسلامی قوانین کے مطابق ایک کے لیے اور آ رہا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے اور آ رہا ہوتا ہے، ایک جج اور فیصلہ دے رہا ہوتا ہے، دوسرا جج اور فیصلہ دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں پاکستان کا بیڑا گرک ہوا؟ کیوں اس معاشرے کا بیڑا گرک ہوا؟ کیوں اس کلچر کا بیڑا گرک ہوا؟ وجہ یہی ہے کہ عدل نہیں ہے، جسٹس سسٹم نہیں ہے، نہ آج تک ہم ایک قوم بن سکے۔ اب یہ جو عدالت کا فیصلہ ہے پوری جرمنی کی جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک میسج چلا گیا، جس میں یہ کوئی کمزوری ہوگی وہ بھی ٹھیک کرے گا کہ یار یہ تو بڑی ٹینشن بن گئی، یہ تو ٹھیک ٹھاک مسئلہ بن گیا۔ ہو سکتا ہے اس مارکیٹ کے لیے 3000 یورو کوئی رقم نہ ہو، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ وہ جو ایجنٹ ہے اس کے لیے جرمن لفظ دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک فیصلے نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ یہ امتیازی سلوک والا صاحب جو ہے وہ نہیں، نفرت والا سسٹم نہیں چلے گا۔ آپ کسی کے ساتھ یہ نفرت نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس وجہ سے ہم کوئی گھر نہیں دیتے یا کام نہیں دیتے یا آپ کو کوئی دکان نہیں دیتے، آپ مسلمان ہیں یا آپ غیر ملکی۔ ان قوموں نے ویسے نہیں ترقی کی۔ اگر ہمارے اندر اتنی اچھی کرتوتیں ہوتی تو ہم ان کے ملکوں میں آ کے اپنی زندگی جو آزادی کے ساتھ گزارتے، مگر اپنے آپ کو چینج یہاں بھی نہیں ہم نے کیا۔ یہاں بھی اپنے کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ سارا دن میں دیکھا یہاں بھی کوئی تبلیغی جماعت والا پھر رہا ہے، کوئی دوسرا پھر رہا ہے، کوئی شلوار ٹونگ کے پھر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی سب فراڈ، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں،
کسی کو سمجھ نہیں آتی. تو یہاں پہ چیریٹی دیکھتا ہوں میں، پیسے اکٹھے کرنے والے، وہ اپنے اوپر زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتے ہیں، اپنی پکنک زیادہ چل رہی، غریب کو دینے لگے تو موت پڑ جاتی ہے، اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے سوالات وہ لوگ بتاتے ہیں، شرمندگی ہوتی. لیکن خود تعلیم اسلام کی سادگی، بڑے بڑے دعوے سادگی، مگر پکنک اپنی چل رہی ہے. چلو جی کوئی بات نہیں، چیریٹی اکٹھی ہو رہی ہے، دے رہے ہیں لوگ، کھاؤ پیو عیش کرو مترو. یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں، کتنی یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں، یہاں پہ لوگوں کے، میں روزانہ دیکھتا ہوں، مسجد کی چھت گر گئی ہے، مسجد کی چھت ڈالنی ہے، اے سی لگوانا ہے، پنکھا لگوانا ہے، ہیٹر لگوانا ہے، بچوں کے قرآن کی مانگنے والے، مانگنے کے علاوہ کوئی کام، صبح سے شام تک ہم یہاں پہ بیٹھ جائے، اسی چکر میں پڑے. وجہ جسٹس سسٹم نہیں ہے. جسٹس سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جو پیسہ ہے، ٹیکس ملتا ہے، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے، وہ حقدار کو حق نہیں پہنچتا. کیوں یہاں پہ یہ برگا گیٹ، یہاں پہ انگلینڈ میں جو یونیورسل کریڈٹ ہے، جرمنی میں بھی اور دنیا بھر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں پہ بینیفٹ سسٹم کیوں؟ ٹیکس کے پیسوں سے یہ دیا جاتا ہے نا لوگ. یہاں بھی ہم ڈنڈی پروگرام کرتے ہیں، یہاں بھی جرمنی سے رپورٹیں آ رہی ہے، چائلڈ بینیفٹ لوگ باہر کے ممالک میں بیٹھ کے لیتے رہے، غیر ملکی ہیں یہ لیتے رہے. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو یہ چیزیں چند بتائی ہیں کہ یہاں پہ ان قوموں نے اسی وجہ سے آج ان کو دنیا عزت کی نظرگاہ سے دیکھ. کیوں لوگ جرمن نیشنلٹی لینا چاہتے، کیوں لوگ برٹش نیشنلٹی لینا چاہتے، کیوں دوسرے ممالک کی نیشنلٹی لینا چاہتے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو صحت کا بھی کوئی پرابلم، یہاں پہ آپ کو خوراک بھی 2 نمبر نہیں، ملاوٹ والی نہیں، یہاں پہ عدل کا بھی کوئی آپ کو پرابلم نہیں. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے آپ کو اس کی سزا ملے گی، اگر نہیں ہوئی تو آپ بچ جائیں گے. آپ کو یہاں رشوت کا بھی کوئی پرابلم نہیں، آپ کو یہاں پہ کوئی پولیس والا گالی بھی نہیں دے گا. یہاں پہ آپ کو اگر آپ کی بیوی یا بچی گٹر میں گر گئی ہے تو پولیس والا ایک اور حرام خور آگے نہیں بیٹھا ہوگا جو آپ کو تشدد کا نشانہ بنائے گا. یہی وجہ ہے نا، اور کیا وجہ ہے مجھے بتائیے. آپ کو کام بھی ملے گا، آپ کا حق بھی ملے گا، آپ کو ہر چیز وہ سہولت ملے گی جو آپ کو اسلامی ملک کسی میں بھی نہیں ملے گی. یہاں کے جو قوانین ہیں انہوں نے انسانوں کو باندھ کے رکھا ہوا، اور لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ فیصلے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، تو سب سے ضروری ہے جسٹس سسٹم، مگر آپ کو ملے گا نہیں. مسلمانوں میں تو بھول ہی جائے، کسی بھی آپ مسلمان مطلب کہاں بھی بیٹھے ہوئے عدل کے لیے آپ کو بھول جائیں کہ آپ کو کوئی عدل و انصاف ملے. تو یہی وجہ ہے کہ ان ملکوں، اب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جاؤ، وہ دیکھتے ہیں کہ یار ان کے اپنے کام جو ہے وہ تو عجیب و غریب ہے، تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو کے ہمارے جیسے کام شروع کر دیں. یہ جو سبحان اللہ اس دن واقعہ سنایا تھا آپ کو، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کاروبار میں آگے ہیں، ان کے بزنس آگے، تبلیغی جماعت والے ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو جو، ملاوٹ کرو، 2 نمبر دھندا کرو، یہ کرو وہ کرو. تو یہاں پہ شرم کی بات ہے. خیر، یہ پروگرام کرنا بڑا ضروری تھا. چینل کو سبسکرائب